بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادے نکال دیتی ہے، اور جو بھی فاسد مادہ چاہے آپ نے غذا کے ذریعے آپ کے اندر گیا، گھی ناقص تھا، غذا ناقص تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو ہمارے بچے ہیں جو فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں اس کے جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں، اور جو مریض کنٹینیو دوائیاں کھا رہے ہیں ایلوپیتھی کے، ان کے جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں ان سب کو دور کرنے میں پولی کیور کا کوئی ثانی نہیں ہے دور دور تک، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے پولی کیور، جو آپ کے دوائیوں کے مضر اثرات کو بھی آپ کے جسم سے نکال دیتی ہے انشاءاللہ۔ منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ دوستو، سیارگان کا جو اجتماع 25 اور 26 جون 2025 کو ہوا، برج حوت والوں کے لیے بہت اچھا وقت شروع ہونے کی سمت میں یہ اجتماع آیا۔ برج حوت کے جو لوگ ہیں ان کے ذائچے میں اب سمجھیے کہ چیزیں بہت ساری تبدیل ہو رہی ہیں۔ جہاں پہ ان کو ذائچہ بہتر بھی ہو رہا ہے وہاں ان کو کچھ اچھے مشورے میں دینے کی کوشش کروں گا۔ ان کی ذہنی قابلیت، ان کی استعداد میں، ان کی ایجوکیشن میں، اور برج حوت کے وہ لوگ جو اب بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں اس سمت سے انہیں انشاءاللہ خوشیاں اور کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ برج حوت کے بچے بچیاں جو اب ایجوکیشن کی حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور رکاوٹیں تھیں، وہ رکاوٹیں ان کے ذائچے میں دور ہو رہی ہیں۔ اب ایجوکیشن کے حوالے سے، علم حاصل کرنے کے حوالے سے یہ ذائچہ بہتر ہو رہا ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ برج حوت کے جو لوگ تھے جن کے ہاں اولاد ابھی نہیں ہو رہی تھی، ان کے اولاد ہونے کی سمت میں بھی ذائچہ اسٹرانگ گواہی دے رہا ہے کہ اب ستارے وہاں پہ پازیٹیو آ گئے۔ لیکن برج حوت والوں کو اس وقت جو ان کا ذاتی ستارہ ہے مشتری، وہ بادشاہت کے خانے میں 5ویں خانے میں آگے بیٹھ گئے۔ تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے لیے شرف مشتری کی لوح بنوا کے اپنے پاس رکھیں، اور جو میں اسم اعظم بتاؤں اس کا ورد رکھیں، کیونکہ یہ جو آپ کے ستارے کی سعادت ہے یہ آپ کے ساتھ رہنی ہے۔ جب دوستوں کوئی بندہ ہمیں سوال کرتا ہے تو ہم اس کا طلوع برج نکالتے ہیں، اس کا جو حاکم ستارہ ہوتا ہے وہ جس حال میں ہوتا ہے وہاں سے ہم اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ علیم ذات جو ہے صرف اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ذائچے میں ان کو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ لوح مشتری بنوائیں، اپنا اسم اعظم جو میں بتاؤں پڑھتے رہیں، اس سے اس ستارے کی سعادت انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ یہ جو سال ہے دوستو، یہ سال جو 10 جون 2025 کو شروع ہوا، آنے والے 13 مہینے ان کا ذاتی ستارہ بادشاہت کے مقام پہ رہے گا، اور یہ اس وقت میں جب زہرہ اور مشتری کا کران ہوگا، یہ آپ سمجھیں ان کی زندگی میں بہت بہاریں لے کے آئے گا، خوشیاں لے کے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذائچہ ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے اخراجات میں توازن رکھیں، کیونکہ اس سے پہلے جو زحل تھا ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں تھا، اس نے الجھنیں پیدا کی ہوئی تھیں، رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں۔ جو وہ چاہ رہے تھے، جس سمت میں جانا چاہ رہے تھے، بعض اوقات کم ہمتی کی وجہ سے رہ جاتے تھے، بعض اوقات اس میں الجھنیں، رکاوٹیں اور پریشانیاں آ جاتی۔ اب ان کے ذائچے میں زحل جو تھا وہ گزشتہ 2.5 سالوں سے 26 مئی 2025 سے پہلے کے 2.5 سالوں میں وہ پہلے خانے میں موجود تھا، جس نے ان کے نظریات کو، ان کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کیا ہوا تھا، اور اس ستارے کے یہاں پہ ہونے کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، کم ہمتی آ گئی تھی، پرانے چیزیں سمجھ آتی تھیں، نئی چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ زحل جب بھی کسی کے ذائچے کے پہلے خانے میں آتا ہے تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ اس کو پرانی چیزوں، پرانی الجھاؤ، اس میں الجھائے رکھتا ہے، پرانی باتیں یاد رہتی ہیں، کم ہمتی آتی ہے۔ اب یہ وقت ان کی ذائچے میں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ وقت گزر گیا، لیکن ان کے فنانس کے خانے میں زحل اب آ بیٹھا ہے، یہاں پہ نیپچون بھی آ بیٹھا ہے۔ اب دراصل یہ وہ وقت ہے دوستو جو ان کو کہتا ہے کہ اب آپ اپنی آمدن کے اوپر بہت توجہ دیں، خاص طور پہ وہ مرد، خواتین، بچے بچیاں جو اس وقت 30 سال سے کم عمر میں ہیں،
یہ ان کے ذائچے میں زحل کا ان کے فناس کے خانے میں پہلا وقت چل رہا ہے، پہلا تقریباً، زیادہ امکان یہ ہے کہ پہلا وقت چل رہا ہے۔ تو ان کو اس وقت میں اپنے روپے پیسے کو سمجھنا چاہیے، اپنے روپے پیسے اپنے پاس رکھنے چاہیے، اپنی آمدن کا تعین کرنا چاہیے کہ ہماری آمدن کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں خدا نخواستہ کہیں آپ بہت زیادہ اپنے اخراجات تو نہیں بڑھائے بیٹھے۔ اس کے اوپر جو آنے والے 2.5 سال میں بندہ فوکس رکھے گا، وقت تو یہ دوستوں گزر جائے گا، لیکن آنے والے وقت میں اس کی لائف میں مشکلات کم ہوں گی۔ جن لوگوں نے اپنے اخراجات زیادہ رکھے، بجھوت کے لوگوں نے خاص کر، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ جذباتی بندے ہیں، وہ اپنے آپ کی نفی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بہتری کرتے ہیں اور اس طرح پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے فنانس کے حوالے سے بہت اچھا ہے، لیکن بات شرط یہ ہے کہ آپ نے اس میں محتاط رویہ اختیار کیا۔ ذاتی طور پہ آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم، آپ کے ہنر میں، تمام چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ بچوں کی طرف سے خوشیاں آئیں گی، خاص طور پہ وہ لوگ جو 50 سال سے اوپر ہیں، اپنے بچوں کی شادیوں کی سمت میں ان کے بچے آ گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اس وقت میں بہتری دیکھیں گے۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ بجھوت والے لوگوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی اب آنے والے وقت میں تعاون ملے گا، قریبی عزیزوں سے بھی تعاون ملے گا، کیونکہ ان کے ذائچے کے تیسرے خانے کا جو حاکم ستارہ ہے زہرہ، وہ اب ان کے ذائچے میں ان کے حاکم ستارہ مشتری کے ساتھ بیٹھ کے کران کرے گا، اور جہاں پہ یہ کران ہوگا وہاں پہ مشتری بادشاہت کے مقام پہ ہوگا ان کا ذاتی ستارہ، اور زہرہ جو ہے یہاں پہ اپنا 1 مہینہ قیام اس کے ساتھ کرے گا۔ یہ بہت گولڈن وقت ہے، بہت سارے بجھوت کے لوگ اپنی ایجوکیشن کی سمت میں کامیابیاں دیکھیں گے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے نئی کامیابیوں کے، ایجوکیشن میں کامیابیوں کے، آگے پڑھنے کے داخلہ لینے میں، یہ سب چیزیں بہتر ہوتی ہیں گی۔ اور بجھوت کے بہت سارے لڑکے، زیادہ تر میں سمجھتا ہوں، جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے تھے، بیرون ملک جانا چاہتے تھے، رکاوٹیں آئی تھیں، اب ان کا یہ وقت گزر جائے گا۔ اب ذائچہ کہتے ہیں کہ ان کے ذائچے میں یہ جو صورتحال بنے گی بیرون ملک جا کے ایجوکیشن حاصل کرنے کی، وہ انتہائی طاقتور بنے گی، اور یہ جو طاقتور صورتحال بنے گی یہ انہیں کامیابی سے ہمکنار انشاءاللہ کرے گی۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں جو ان کے ذائچے میں ابھی یورنس آ جائے گا تیسرے خانے سے نکل کے چوتھے خانے میں، تو یہ اس ملک میں بجھوت والے لوگوں کے لیے الجھنے، رکاوٹیں تھوڑی پیدا کرے گا، لیکن ذائچے میں جو مشتری کا مقام ہے یہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا، اور مشتری کی آنے والے وقت میں ان کے تالے کے ساتھ 7 نظر، ان کے 9ویں خانے کے ساتھ 7ویں نظر، 7ویں خانے کے ساتھ 7 نظر، یہ چیزیں ان کے ذائچے میں بہتری کی سمت میں اطلاعات لائیں گی۔ بجھوت والوں کو 18 جون سے لے کے 3 اگست 2025 تک اپنے پارٹنرشپ کے حوالے سے بہت محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پہ وہ جذباتی خواتین جو جذبات میں اپنے گھر میں جنگ و جدل دیکھتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے دیکھتی ہیں، نہ ان کے میاں کو سمجھ آتی ہے، نہ ان کو اپنے میاں کی سمجھ آتی ہے، نہ میاں کو ان کی سمجھ آتی ہے، الجھنے اور رکاوٹیں ہیں، ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ذائچے میں جو مریخ ہے خاتون کے ذائچے میں 7ویں خانے میں لڑائیاں، جھگڑے، ڈیورس، علیحدگی اس سمت میں باتیں لاتا ہے، لہٰذا 18 جون سے لے کے 3 اگست تک ان کو بہت محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور بجھوت والوں کو بھی چاہیے کیونکہ ان کا مشکلات کا وقت اب گزر گیا ہے، ذہنی الجھنوں کا وقت گزر گیا ہے، تو بہت محتاط انداز میں آگے چلیں۔ ذائچہ ان کا بہتری کی سمت میں ہے، آپ کا ذاتی ستارہ مشتری بادشاہت کے خانے میں ہے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ یہ جو 3 اگست 2025 کے بعد جب مریخ اپنا بورڈ چینج کر جائے گا تو ان کا وقت انشاءاللہ بہتری کی سمت میں آئے گا۔